بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماں کی گود میں جب بچہ پہلی دفعہ آتا ہے تو اس کی کل کائنات وہی ہوتا ہے اور ماں بن کہے اپنے بچے کی ہر بات کو سمجھ لیتی ہے، لیکن وہی اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو ماں باپ کو کیوں بے یارو مددگار بڑھاپے میں اکیلے مرنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ ناظرین، عائشہ خان پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی لاجواب خوش مزاج آرٹسٹ، ایسی مایہ ناز اداکارہ جنہوں نے اپنے فن میں نہ صرف اپنے آپ کو ڈبو دیا بلکہ ایسا ڈبویا کہ پاکستان کا ہر وہ شخص کہ جس نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامے دیکھے وہ انہیں نہ صرف نام سے جانتا تھا، چہرے سے جانتا تھا، بلکہ ان کے کام سے بھی جانتا تھا، لیکن وہ آج ہم سے دور ہو چکی ہیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسی زندہ دل خاتون جن کی عمر 77 سال تھی، وہ تنہا رہتی تھیں اور ان کی لاش تقریباً ایک ہفتے کے بعد اپنے فلیٹ میں مردہ اور ڈیکمپوز حالت میں پائی گئی۔ اور اتنا ہی نہیں، جب فلیٹ سے بدبو آنا شروع ہو گئی تو لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور جب اندر سے دروازہ نہیں کھولا گیا تو توڑا گیا۔ پولیس کو بلایا گیا۔ پولیس نے دیکھا کہ جس کی لاش تھی وہ پاکستان کی مایہ ناز اداکارہ عائشہ خان صاحبہ عرف عائشہ آپا تھیں۔ کہاں تھے ان کے بچے؟ غالباً 2 بیٹے اور 1 بیٹی کی ماں تھیں وہ۔ ایک بیٹا اسلام آباد میں شان و شوکت سے رہ رہا تھا، ایک بیٹا ملائیشیا میں رہائش پذیر تھا اور ایک بیٹی عالیہ جو کہ 90 کی دہائی کی مشہور ترین ماڈل رہائش پذیر۔ لیکن افسوسناک بات ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی اپنی ماں کی خبر لینے کی فرصت نہیں ملی کہ ان کی ماں کیسے تنہائی میں فریکچر کے ساتھ اکیلے بے یارو مددگار کس حال میں، کس تکلیف سے زندگی گزار رہی ہوں گی۔ کہاں تھی ان کی یہ اولاد اس وقت جب 7 دن تک ایک بے بس ماں کی لاش ان کو پکارتی رہی ہوگی۔ کہاں تھے وہ لائم لائٹ کے ان کے کولیگ جنہوں نے بڑا عرصہ ان کے ساتھ کام کیا لیکن ان کا حال احوال پوچھنے تک کی کوشش نہ کی۔ ناظرین، بے حسی اور بے رحمی کی انتہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی شوبز کا چمکتا ستارہ ہو یا عام انسان، لوگ اتنا اس دور جدید میں گم ہو گئے ہیں، بھاگم بھاگ زندگی میں لگے ہوئے ہیں کہ ایک گھر ایک شہر میں رہتے ہوئے کسی کے لیے کسی کے پاس وقت موجود نہیں۔ اور عائشہ آپا نے بھی کچھ سال پہلے اپنے اسی راز کو اداکار طلعت حسین سے شیئر کیا تھا کہ جب سے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنا سب کچھ اپنی اولاد کے نام کر دیا تو ان کی اولاد کا رویہ بدلنے لگا اور بچوں کے پاس ماں سے بات کرنے کا بھی وقت نہیں ہوتا تھا اور وہ شدید تنہائی کا شکار تھیں کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سوچ کا مقام ہے کہ کیا والدین اس وقت کے لیے اولاد مانگتے ہیں کہ وہ ساری عمر اپنے بچوں کی پرورش کریں اور جب والدین اپنے بڑھاپے کو پہنچیں تو اولاد ان کو تنہائی کے قہر میں مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دے اور پرواہ نہ کرے کہ اگر والدین بیمار ہیں تو ہمارے پاس ان کی خدمت کرنے کا وقت ہی نہ ہو، اور جب والدین ناراض ہوں تو انہیں کیوں منائیں، کیوں معافی مانگ کر ہم ان کے ساتھ رہیں یا والدین کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور والدین کے دل کو کیوں سکون اور راحت پہنچائیں۔ یہ ذمہ داری تو صرف والدین کی ہی ہوتی ہے نا، اولاد اپنا فرض کیوں نبھائے؟ میری نظر میں ہمارے اندر سے احساس کا ایلیمنٹ ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ایسے فیم، ایسے پیسے کا کیا فائدہ کہ آخری وقت اولاد اپنے والدین کے کام بھی نہ آ سکے۔ خیر، عائشہ آپا کی تدفین خاموشی کے ساتھ ان کی اولاد جو کہ صرف ایک بیٹا اسلام آباد سے 3 دن خبر ملنے کے بعد آیا اور چند قریبی رشتہ داروں کے ہمراہ سخی سرور قبرستان میں ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ لیکن ناظرین، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے 2005 میں پروین بیبی بالی ووڈ سیلیبریٹی بھی اسی طرح کئی روز کمرے میں مردہ حالت میں رہیں، لیکن پروین بیبی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ مگر روزمرہ ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بس ہائی لائٹ نہیں ہوتا۔ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کو وقت دینے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ دنیا فانی ہے۔ آج ہم جو اپنے والدین کے ساتھ سلوک روا کریں گے، کل کو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہنا احسان کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔